السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل فکر آڈیو روم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب تو کر ہی لیا ہوگا، ہماری ویڈیوز کو بھی لائک کر دیا کریں۔ تو اب شروع کرتے ہیں پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصحف، یہ کہانی میں نے فی البدی لکھی ہے، بالکل فی البدی۔ اس کو لکھنے سے قبل جو مرکزی خاکہ میرے ذہن میں تھا، لکھنے کے بعد وہ ذرا سا مختلف تو ہوا ہی، مگر جو مرکزی کردار میرے پلاٹ کے ستون تھے، ان میں سب وہی ہیں جو آپ اس ناول میں پڑھیں گے، سوائے فرشتے ابراہیم کے۔ فرشتے کا کردار اس کہانی کا کبھی بھی حصہ نہیں تھا، نہ میرے پلاٹ میں نہ ذہن میں۔ یہ کردار اپنے پہلے منظر میں کہاں سے ابھرا میں خود بھی نہیں جانتی، بس اس کردار نے میرے قلم سے خود کو خود ہی لکھوایا۔ اس کی شخصیت، کردار سازی، حیت اور مکالمے تک یہ خود ہی لکھواتا گیا، یہاں تک کہ یہ کردار پوری کہانی بن گیا۔ فرشتے اس ناول کی ہیروئن نہیں تھی، مگر اس نے خود کو ہیروئن سے زیادہ مقبول کر لیا، اور پھر اس کا انجام، اس کا اخیر، ان سب چیزوں کا فیصلہ بھی اس کردار نے خود ہی کیا۔ مصحف کا نام میں نے وہ نہیں لکھا جو ان 6 ماہ میں میرے ذہن میں رہا تھا۔ جب یہ ناول خواتین ڈائجسٹ میں چھپ رہا تھا، اس کہانی کے انجام کا بھی اسی کردار نے ہی تعین کیا ہے۔ مصحف دراصل مصحف کے ساتھ جڑنے والی 2 لڑکیوں کی کہانی ہے۔ یہ سنگ مرمر کے چمکتے برآمدوں اور اونچے ستونوں والی مسجد کی کہانی ہے۔ یہ امانت اور رحم کے حق ادا کرنے والوں کی کہانی ہے۔ یہ صبر کرنے اور شکر نہ کرنے والوں کی کہانی ہے۔ یہ قسم پوری کرنے والوں کی کہانی ہے، اور یہ کہانی ہے خیانت کرنے والوں کی، علم پہ غرور کرنے والوں اور تقوی پہ ناز کرنے والوں کی۔ یہ محمل اور فرشتے کی کہانی ہے۔ میں ان تمام لوگوں کی احسان مند اور شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کی تکمیل میں میری مدد کی۔ میں اپنی ایڈیٹر امت البصور کی تہ دل سے ممنون ہوں، جنہوں نے اس کے انجام کو آڑا ترچھا، چھوٹے بڑے ہر انداز میں یہی لکھا تھا۔ وہ لڑکی کبھی کبھی ہی اس کے بیگ کو دیکھتی تھی، مگر محمل کے تو روز کے 10 منٹ اس سیاہ فام لڑکی کا جائزہ لیتے ہی گزرتے تھے۔ وہ بھی عجیب پراسرار لڑکی تھی۔ یہاں اسلام آباد میں سیاہ فام نظر آ ہی جاتے تھے، مگر وہ اپنے جیسوں سے مختلف تھی۔ سر پہ رومال باندھ کر گردن کے پیچھے گرا لگاتی اور نیچے اوور کوٹ، موٹے ہونٹ، سیاہ رنگت، مگر چمکیلی آنکھیں۔ کوئی ایسی چمک تھی ان میں کہ محمل کبھی ان آنکھوں میں دیکھ نہ پائی تھی، ہمیشہ نگاہ چرا جاتی۔ شاید 1.5 مہینہ قبل سے وہ اسے اپنے مخصوص اوقات میں اسٹینڈ پہ کھڑے دیکھتی تھی، اور ان 1.5 ماہ میں اس کا انداز ہمیشہ یکساں رہا تھا۔ کمر سیدھی رکھے الرٹ سی بینچ پہ بیٹھی، خاموشی سے سامنے سیدھ میں دیکھتی وہ بہت چپ سی لڑکی معلوم نہیں کون تھی، اور پھر اس کی وہ پراسرار کتاب، سیاہ جلد والی بھاری سی کتاب جس کا سیاہ سرورق بالکل خالی تھا، اس کی گود میں دھری ہوتی اور کتاب کے کناروں پہ اس کے سیاہ ہاتھ مضبوطی سے جمے ہوتے۔ اس کے اندازے کچھ خاص جھلکتا تھا، کتاب کی حفاظت کا احساس، یا شاید اس کے بیش قیمت ہونے کا۔ کتاب بالشت پر موٹی تھی، صفوں کے جھلکتے کنارے پیلے اور خستہ لگتے تھے، جیسے کوئی بہت قدیم کتاب ہو، سینکڑوں برس پرانا کوئی نسخہ ہو۔ کچھ تھا اس میں، کوئی قدیم راز، کوئی پراسرار تھا۔ وہ جب بھی اس کتاب کو دیکھتی یہی سوچتی، اور آج جانے کیا ہوا، وہ اس خاموش سی لڑکی سے مخاطب ہو ہی گئی۔ شاید تجسس عاجز کر گیا۔ ایکسکیوز می، ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھو، سیاہ فام لڑکی نے اپنی چمکیلی آنکھیں اٹھائیں۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ میری۔ میرا مطلب ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ چند لمحے محمل کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میری زندگی کی کہانی۔ اچھا؟ وہ حیرت چھپا نہ سکی۔ میں سمجھی یہ کوئی قدیم کتاب ہے۔ قدیم ہی ہے، صدیوں پہلے لکھی گئی تھی۔ تو آپ کو کہاں سے ملی؟ مصر کی ایک پرانی دکان سے۔
یہ کچھ کتابوں کے بیچ پڑی تھی۔ جب میں نے اسے نکالا تو اس پہ زمانوں کی گرد تھی۔ وہ محبت سے سیاہ جلد پہ ہاتھ پھیرتے کہہ رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے وہ گرد چھاڑی اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر جب پڑھا تو معلوم ہوا کہ اسے تو کسی نے میرے لیے لکھوا کر ادھر رکھا تھا۔ محمل منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا دلچسپی ہے اس میں؟ میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں۔ کیا میں اسے پڑھ سکتی ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم نئے دور کی نئی لڑکی ہو، اس قدیم زبان میں لکھے نسخے کو کیا سمجھو گی؟ مگر یہ ہے کیا؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ تجسس اب اسے بے چین کر رہا تھا۔ میرا ماضی۔ اسی پل ہارن بجا تو محمل نے چونک کر سامنے سڑک پہ آتی بس کو دیکھا۔ میرا حال؟ وہ سیاہ فام لڑکی کہہ رہی تھی۔ محمل بیگ کا سٹریپ پکڑے کھڑی ہوئی۔ اسے جلدی کالج پہنچنا تھا اور میرا مستقبل بھی۔ مجھے کیا پیش آنے والا ہے یہ کتاب سب بتا دیتی ہے۔ میں چلتی ہوں، وہ بس کی طرف دیکھتے معذرت خوانا انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اس میں تمہارا ذکر بھی ہے محمل۔ وہ الٹے پیروں مڑی۔ میرا ذکر؟ میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ ششدر ہی تو رہ گئی تھی۔ یہی کہ میں تمہیں یہ کتاب دے دوں، لیکن میں تو اسے تمہیں تب ہی دوں گی جب تم تھک کر خود مجھ سے مانگنے آؤ گی، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی کی کہانی بھی ہے، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، سب لکھا ہے۔ بس کا تیز ہارن بجا تو وہ کچھ کہے بنا تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ راڈ پکڑ کر اوپر چڑھتے اس نے پل بھر کو پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح مسکرا رہی تھی، پراسرار، معنی خیز مسکراہٹ۔ محمل کو ایک دم اس سے بہت ڈر لگا تھا۔ کالج کے بعد وہ اپنی دوست نادیہ کے ابو کی اکیڈمی میں 7th کلاس کے بچوں کو سائنس اور میتھ پڑھاتی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے روز 3:30 ہو جاتے تھے۔ گیٹ عبور کر کے پورچ میں دیکھا تو 3 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھیں۔ دل کراہ کر رہ گیا۔ گھر میں گاڑیوں کی قطار کے باوجود وہ بسوں کے دھکے کھانے پہ مجبور تھی۔ ہم چاچاؤں کے رحم و کرم پہ پلنے والے یتیموں کی نصیب بھی کتنے یتیم ہوتے ہیں نا۔ خود پہ ترس کھاتی وہ اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں خاموش دوپہر اتری ہوئی تھی۔ وہ سب کے سونے کا ٹائم تھا۔ آغا جان، اس کے سب سے بڑے تایا، اس وقت تک آفس سے لوٹ آتے تھے اور ان کی کچی نیند کے باعث پورے گھر کو حکم ہوتا تھا کہ پتہ بھی نہ کھڑکے، ورنہ وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ حکم بظاہر پورے گھر کو اور در حقیقت محمل اور مسرت کو سنایا جاتا تھا۔ اور آخر میں جب آغا جان کی بیگم تائی مہتاب ان الفاظ کا اضافہ کرتی، اور مسرت ذرا اپنی بیٹی کو سمجھا دینا کہ جب لور لور شہر پھرنے سے فارغ ہو جائے تو گھر آتے ہوئے مین ڈور آرام سے کھولا کرے، آغا صاحب کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اب میں کچھ کہوں گی تو اسے برا لگے گا، گز بھر کی تو زبان ہے اس کی، نہ چھوٹے کا لحاظ نہ بڑے کا آداب۔ استغفر اللہ۔ ہماری بیٹیاں بھی کالج میں پڑھتی ہیں، ان کے انداز ایسے نہ نکلے جیسے محمل کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسے تو آگ ہی لگ جاتی۔ ہر روز دروازہ کھولتے ہوئے یہی فقرہ سماعت میں گونجتا تو وہ چڑھنے کے باوجود دروازہ آہستہ بند کرتی۔ کچن کی طرف آئی تو سنک میں جھوٹے برتنوں کا ڈھیر لگا تھا۔ ناگواری سے ناک چڑھائے اس نے بیگ سلیب پر رکھا اور ہارڈ پاٹ کی طرف بڑھی۔ صبح ناشتے کے بعد سے اب تک کچھ نہ کھایا تھا، اب زوروں کی بھوک لگی تھی۔ ہارڈ پاٹ کھولا تو وہ خالی تھا، رومال پہ روٹی کے چند ذرے بکھرے تھے۔ اس نے فریج کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ مہتاب تائی اس کے آنے سے قبل فریج لاک کر دیتی تھی۔ پہلے مسرت اس کے لیے کھانا بچا کر ہاٹ پاٹ میں رکھتی تھی، مگر جب سے مہتاب تائی نے کھانے کی خود نگرانی شروع کی تھی، ہاٹ پاٹ ہر تیسرے دن خالی ہی ملتا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر ضبط کر کے باہر نکلی اور آہستہ سے گیٹ عبور کر کے
कॉलोनी के बाहर नुक्कड़ वाले होटल से एक नान और एक कबाब ले आई कि इतने ही पैसे थे। वापसी पे वो फिर से पुरानी महमल बन चुकी थी। लाउंज का दरवाजा खोलकर धड़ाम से बंद किया, फर्श पे पड़ी फुटबॉल उठा के पूरी कुव्वत से दीवार पे दे मारी और सोफे पे टांग रखकर बैठी नान कबाब का लिफाफा खोलने लगी। लम्हे भर बाद ही आगा जान के कमरे का दरवाजा खुला और तनतनाती हुई ताई महताब बाहर आई। महमल, वो गिरजी तो उसने आराम से सर उठाया। कबाब खाएंगी ताई अम्मा? शट अप, 1000 दफा कहा है कि आराम से दरवाजा खोला करो, मगर तुम। आहिस्ता बोलें ताई अम्मा, इस वक्त आगा जान सो रहे होते हैं, उठ जाएंगे। वो नान पे कबाब रखकर पाँव झुलाती बेनियाजी से खा रही थी। तुम एहसान फरामोश, तुम्हें जरा भर भी एहसास है कि आगा जान दिन भर के थके? मगर फिक्रा मुकम्मल होने से कबल ही वो अपना नान कबाब उठाए अपने कमरे की तरफ जा चुकी थी। ताई महताब दिल मिलाती कुलस्ती रह गई, अंदर मुसरत आवाजों पर जाग चुकी थी। क्या हुआ है महमल? भाभी बेगम क्यों नाराज हो रही हैं? दिमाग खराब है इनका, पैदाइशी मसला है, आपको नहीं पता? उसने बेजारी से नान कबाब का लिफाफा बिस्तर पे रख दिया। मगर हुआ क्या है? उनकी निगाह फिसल कर लिफाफे पे गई। फिर बाहर से खाना लाई हो फ्रिज में, और फिर खुद ही खामोश हो गई। आपके लिए लाई हूँ, आपने कुछ खाया? मैं खा चुकी हूँ, ये तुम खाओ। मुझे मालूम है तुमने कुछ नहीं खाया। वो थकावट से मुस्कुराई तो महमल ने लम्हा भर को माँ को देखा। सादा घुसे हुए कॉटन के जोड़े में सफेद हुए बाल और झुर्रियों ज़दा चेहरे वाली उसकी थकी थकी बेजरर सी माँ, जो वाकई साली शान कोठी की मालकिन होते हुए भी मुलाजमा लगती थी। दिल बुरा मत किया करो महमल, अल्लाह का नाम लेकर खा लो। मुझे गुस्सा आता है इन लोगों पे अम्मा। बाहर ताई महताब के बोलने की आवाज बराबर आ रही थी। वो अब शोर करके जाने किस किस को बता रही थी। न शुक्री मत करो बेटा, इन्होंने रहने के लिए हमें छत दी है, सहारा दिया है। एहसान नहीं किया, मेरे बाप का घर है, उसे अब्बा ने हमारे लिए बनवाया था। ये बिजनेस, ये फैक्ट्रियां, ये सब अब्बा ने खुद बनाया था। सब कुछ अब्बा ने हमारे नाम किया है। तुम्हारे अब्बा अब जिंदा नहीं है महमल, वो अब कहीं भी नहीं है। वो जैसे थक कर कह रही थी और वो उन्हें देख कर रह गई। फिर सर झटक कर लिफाफा उठाया। नान सख्त हो गया था और कबाब ठंडा। वो बेदिली से लुकमे तोड़ने लगी। ये ठंडा बेलज़्ज़त खाना खाकर वो कुछ देर ही सो पाई थी कि ठा की आवाज के साथ कमरे के दरवाजे से फुटबॉल टकराया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। बाहर दीवारों पे फुटबॉल मारने की आवाजें बराबर आ रही थीं। कच्ची नींद टूटी थी। वो बुरा सा मुंह बनाए जमाई रोकती उठी, स्लीपर पहने और हाथों से बाल लपेटते दरवाजा खोला। उसका और मुसरत का मुश्तरका कमरा दरअसल किचन के साथ मुल्हका स्टोर रूम था। बहुत छोटा न बहुत बड़ा। अरसा पहले उसे काठ कबाड़ से खाली करवा के इन दोनों को इधर मुंतकिल कर दिया गया था। इसके साथ बाथरूम न था, इसलिए इनको लाउंज पार करके गेस्ट बाथरूम की तरफ जाना पड़ता। बाहर लाउंज में नाइमा चच्ची के छोटे माज और मोइज फुटबॉल इधर उधर मारते दौड़ते फिर रहे थे। तमीज नहीं है तुम लोगों को? देख कर खेला करो, मैं सो रही थी। किचन के खुले दरवाजे पे खड़ी अंदर किसी से बात करती नाइमा चच्ची फौरन मुड़ी। अब मेरे बच्चे खेलें भी ना? तुम्हारा तो काम ही सोना है, न दिन देखना न रात, हर वक्त बिस्तर ही तोड़ती रहती हो। हाँ, तो मेरे बाप के पैसे से ये बिस्तर आए थे, तोड़ूं या फोड़ूं मेरी मर्जी। अब्बा की डेथ से पहले असद चचा तो गालबन बेरोजगार थे ना, वो भी महमल थी। सारे हिसाब फौरन चुका कर बेनियाजी से बाथरूम की तरफ चली गई। इधर नाइमा चच्ची बड़बड़ाती रह गई।